بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں ہیں رب کائنات کے لیے اور تمام تر درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، جنگ کے حالات ہیں، پاکستان حالات جنگ میں ہے اور جو صبح سے حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 25 کے قریب ڈرون حملے انڈیا نے پاکستان پہ کیے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، تمام تر حالات پر بات کریں گے کہ ڈرون حملے کیوں کیے گئے، ڈرون کیا چیز ہوتی ہے اور انڈیا کھسیانی بلی بنا ہوا پاگل کتوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہے، اس حوالے سے آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گی بلاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو ولاگ کا آغاز کریں گے ناظرین۔ کل رات میں لائیو آئی تھی اور تقریباً صبح 4 سوا 4 بجے تک میں آپ کے ساتھ لائیو رہی۔ 41 منٹ کا میرا وہ لائیو سیشن تھا، اس میں نے کچھ آپ کے ساتھ تذکرے کیے نیوز کے حوالے سے، جو کہ آج سارا دن پورے مین اسٹریم میڈیا نے جو خبریں چلائی ہیں ان میں اس کے شواہد دی۔ سمجھے کہ میری خبر پہ ایک مہر لگ گئی، خاص کر میری وہ خبر جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ امرتسر کے اوپر جو حملوں کی بات کی جا رہی ہے اور جو بلیک آؤٹ تھا، اس حوالے سے اس میں ساری کارستانی ہندوستان کی اپنی خود ہے، کیونکہ وہ امرتسر یعنی امرتسر جو ہے وہ ہندوستان کا پنجاب ہے۔ وہاں حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکھ برادری جو ہے، کیونکہ وہ خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں، آزادی خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں، اور کل بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ 47 میں جو ان کے بزرگوں سے غلطی ہوئی وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے بے بانگ دہل کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم بجائے ہندوستان کے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آج صبح سے جو نیوز چل رہی ہے وہ ٹویٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں، بلکہ میری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ٹویٹ جو ہے ہندوستان کے ایک شہری نے، جس نے باقاعدہ بتایا ہے کہ ہندوستان کی یہ ایک سازش ہے ہندوستان کے سکھ برادری کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی۔ تو چلے میں آپ کو وہ ٹویٹ جو ہے پہلے پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ جو ٹویٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹویٹ ہے ہندوستان کے ایک شہری ہرجیت سنگھ کا۔ ہرجیت سنگھ کہتے ہیں کہ اٹینشن سکھس، brace yourselves, India might target a six Punjab city with missiles and pin the blame of Pakistan۔ یعنی بھارت کا ایک اور فالس آپریشن ناکام کر دیا اس شہری نے اپنے اس ٹویٹ سے۔ اس ٹویٹ میں ہندوستانی شہری نے بھانڈا پھوڑ دیا ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کا کہ یہ خود اپنے سکھوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہوشیار رہیں، کیونکہ ہندوستان آپ کے اوپر حملہ خود کرے گا اور بلیم کر دے گا پاکستان کے اوپر، تو آپ لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ بھارت کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن ناکام کر دیا۔ ہرجیت سنگھ نے ہندوستان کا پروپیگنڈے کا جو ماہر ہے ہندوستان جھوٹ پھیلانے کا، اس کو بہت زبردست انہوں نے پروپیگنڈے کا توڑ کر دیا، اپنے عوام کو کہہ دیا کہ آپ ہوشیار رہیے، ہندوستان پنجاب پر سکھوں پر خود حملہ کرے گا اور بلیم کر دے گا پاکستان کے اوپر، اور اس بہانے سے پھر پاکستان میں اپنی وحشی درندگی دکھائے گا۔ اب بات کریں گے آج صبح سے جو ڈرون حملے ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف بڑے شہروں پر، اس کے بعد ہم آپ سے تفصیلی بتائیں گے کہ ڈرون کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے اس حوالے سے کہ ہندوستان آخر چاہتا کیا ہے، ہندوستان نے آخر پاکستان پر ڈرون حملے کیوں کیے ہیں۔ تو آئیے کچھ شہروں کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی۔ پاکستان کے بھارت کے 12 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک ڈرون فوجی تنصیبات کے قریب پہنچا تھا، تنصیبات تک نہیں پہنچ پایا اور اس کو اڑا دیا گیا۔ لاہور ڈرون حملے میں ایک شہری جو ہے لاہور میں والٹن روڈ پہ جو ایک ڈرون کا حملہ ہوا وہاں پہ ایک شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ 4 جوان فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور، گجرانوالہ، کراچی، چکوال، راولپنڈی، بھاولپور، شیخو پورہ، گوٹکی میں ڈرونز بھیجے گئے ہیں جسے پاکستان نے تباہ کر دیا۔ اب یہ سائیڈ میں آپ کے جو چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے، یہ کلپ ہے سندھ کے ضلع بدین کے قریب ٹنڈو باغوں میں ڈرون گرنے کی اطلاع کے بعد جو وہاں پہ سیکورٹی اہلکار وہاں پہنچے ہیں، اس حوالے سے بھارت کی جانب سے
गुलशन हदीद कराची का जो इलाका है, यहाँ भी कुछ धाती टुकड़े मिले हैं। इलाका मकीनों की जानिब से इत्तला मिलने पर यहाँ पर भी पुलिस और रेंजर्स की जो जवान है रेंजर्स के बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। एक ड्रोन जो है कराची का इलाका है मलीर, वहाँ पर एक घर पे गिरा है, जिसके बाद घर की छत जो है वो टूट गई है। वो हमने आपके साथ ये वीडियो आप देख रहे हैं कि क्या मनाजिर हैं, और मौके पर पुलिस और रेंजर्स के जवान पहुंच गए हैं और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। अब इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हमने आपको बताया, लाहौर का बताया, और ज़्यादा तफसील में गहराई में जाऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। एक एहतियाती अलर्ट जो जारी हुआ है, मैंने कल भी आपसे कुछ एहतियाती अलर्ट्स के बारे में बात की थी और मैं आज भी कर रही हूँ। एहतियाती अलर्ट जो है वो जारी हुआ है कि खबरदार रहिए, भारतीय ड्रोन सिंध में गिरकर तबाह, अवाम का रश वीडियो बनाने का जुनून खतरनाक साबित हो सकता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आज सुबह 4 बजे के करीब मीरपुर ढरकी जिला घोटकी के नवाही इलाके बगोड़ो केंजो में एक भारतीय जासूस ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक ड्रोन जोरदार धमाके से फटा, जिसके नतीजे में करीबी 2 मुकामी किसान जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और बदकिस्मती से एक किसान मुख्तार लगारी शहीद भी हो गया। खदशा है कि ड्रोन का हदफ करीबी मदरसा या माड़ी एनर्जी का गैस का कुआं हो सकता था। जख्मी किसानों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक किसान ने शहादत पाई। अवाम से गुजारिश है कि मलबे के करीब ना जाएं, गैर शनाख्त शुदा अशिया को हाथ ना लगाएं, वाक़े की वीडियो शेयर करने से पहले तस्दीक करें, अफवाहों से गुरेज करें, सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस किस्म के वाक़यात हसास नौइयत के होते हैं। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मुतासिल फूड स्ट्रीट के करीब भारतीय ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद गिर गया। ड्रोन गिरने से जगह पर आग लग गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है पहुंच गए हैं। इसके बाद इस्लामाबाद में जो है, इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में इंटरनेट जो है तकरीबन 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। ये आप स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जियो ने जो चलाया था। इस्लामाबाद में हंगामी हालात नाफिज हैं, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उन ड्रोन्स का मलबा है जो आज सुबह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में गिराए गए, और जो इसकी डिटेल बताई जा रही है वो हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में गिराए जाने वाले ड्रोन इसराइली साख के निकले हैं। ये ड्रोन हेरॉन MK2 है जो 35,000 मीटर बुलंदी पर होता है। इसको एंटी क्राफ्ट गन से टारगेट नहीं किया जा सकता। UAV इंजन्स LTD जो कि बरतानवी कंपनी है, जिसका लेबल वाज़ेह है। दुनिया में पहली मर्तबा ये ड्रोन गिराया गया है। जो एक ये रिपोर्ट है छोटा सा क्लिप न्यूज़ का, उसके मुताबिक ये ड्रोन जो है बरतानिया में बनाए जाते हैं। और आपको याद होगा कि अब से कुछ रोज कबल बाकायदा मुज़ाकरात मीटिंग्स हुई थी इंडिया की इसराइल के साथ, और उसने बड़ा बेबागे दहल सीना ठोक कर कहा था कि इसराइल जो है वो अब हमारी पुष्ट पर होगा, और अगर हम पाकिस्तान से जंग करेंगे तो इसराइल हमारी मदद करेगा, न सिर्फ मदद करेगा बल्कि हमारी मुकम्मल पुष्टपनाही करेगा। और आज आपने देख लिया कि इसराइल के ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान पर दागे गए हैं, जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी पाक फौज ने, हमारे शाहीनों ने, हमारे दिलेर बहादुर जवानों ने, और उनको गिरा दिया गया है। और इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगता ऐसा है कि मोदी के दिमागी दिवालियेपन का शिकार होकर पूरा इंडिया ही जो है दिवालियापन पे जाने वाला है। इंडिया खुद अगर इंडियन अवाम और इंडियन फौज के अंदर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी ना हुए, उन्होंने इस वक्त होश के नाखून ना लिए, मोदी को बाज ना रखा अपनी इन बेहुदा पागलपने की हरकतें करने से, तो आप यकीन जाने हिंदुस्तान का फ्यूचर तबाह बर्बाद नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के कई टुकड़े आपको नजर आएंगे। जो ये ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे खाकम बदहन, अब इनको अपना जो तामिल में ये लोग जुल्म कर रहे हैं, ये जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया है, जो अब ये खालिस्तान में इन्होंने सिखों के साथ जो है जुल्म सितम किए हैं, और भी कई रियासतें ऐसी हैं जिनमें मैंने आपको रात को भी बताया था कि बाकायदा आज़ादी की तहरीक चल रही है, और वो तमाम आज़ादी की तहरीकें इस वक्त को गोल्डन टाइम जानेंगी, इस वक्त को जो है बड़ी आफियत जानेंगे, और वो मौका गनीमत जान के हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है, जो मुतासिब
حکمران سیاستدان ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کا یہ موقع وہ بالکل گنوائیں گے نہیں، اور وہ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی تحریک کو، اپنی جو کاوشیں ہیں ان کو مزید تیز کر دیں گے، اور ہندوستان کے لیے وہ بات جو ہے بالکل صادق آئے گی کہ ہندوستان کے جو مودی سرکار ہیں انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار لی. اور یہ ہم نہ تو کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، نہ تو ہم کوئی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. یہ ہم آپ کو رات کو بھی کہہ رہے تھے کہ جب ہندوستان کے پنجاب میں بلیک آؤٹ کرایا گیا، جب ہندوستان کے پنجاب میں اندھیرا کرا کے افراتفری مچانے کی کوشش کی گئی، ڈر و خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور وہاں پہ لوگوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی، تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 80 کی دہائی میں جو ہے مکمل تیاری تھی سکھوں کی جانب سے خالصتان کی تحریک کو کامیاب کرنے کی. اور صرف ایک رات پہلے جب فائنل راؤنڈ چل رہا تھا تو کچھ لوگوں نے راجیو گاندھی تک ان کے یہ مذموم عزائم جو ہیں وہ سارے پہنچا دیے. سکھوں کے جو رہنما تھے اس تاریخ کے، انہوں نے کسی سے مدد چاہی تھی، ان کے لیے جملے استعمال کیے جائیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے باپ کے اوپر جو ملک توڑنے کا ایک داغ لگا ہوا تھا اس کو دھو دیتے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور ہندوستان کے خالصتان کی تحریک کے سکھوں کی مدد کرتے. تو آج ہندوستان جو ہے اس کو اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان سے آنکھیں ملانے کی کوشش کرتا. خیر آنکھیں ملانے کے قابل تو وہ ابھی بھی نہیں ہے. ابھی نندن جو ہے وہ سارا گیم آپ دیکھ چکے ہیں. ابھی ایک پائلٹ کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو 5 طیارے پاکستان میں گرائے ہیں، اس میں سے ایک وائرل ویڈیو ہوئی ہے اس انڈین پائلٹ کی جو پاکستان کے علاقے کے اندر شدید زخمی ملا، اور وہاں کے کشمیر کا شاید کوئی وہ علاقہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یوٹیوب کی پالیسی نہیں ہے تو ہم تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں. اس کو بھی میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ کر کے بلر کر کے میں آپ کو دکھاؤں تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور چینل کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. تو ہندوستان اپنے پیروں پہ مسلسل کلہاڑی مار رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہندوستان کے وفادار شہری اور ہندوستانی فوج میں شامل وفادار محب وطن ہندوستان کے جو فوجی ہیں وہ مودی سرکار کا گریبان پکڑیں، وہ اپنے ان فوجی افسران کا سے سوال اٹھائیں کہ آپ کس بل بوتے پہ نہتے ہندوستانیوں کو اور ہندوستان کے قیمتی اثاثہ فوجی پائلٹس کو اس طرح فری فنڈ کی مطلب ناگہانی کی آگ میں موت کے لیے کیوں دھکیل رہے ہیں. تو نہ صرف فوج کا نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، بلکہ ہندوستان میں جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں اور آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو ہندوستان کے شہریوں نے اگر اب آنکھیں نہ کھولی تو وہ وقت دور نہیں کہ مزید 47 کے بعد آپ ہندوستان کے ٹکڑے دیکھیں گے. تو ناظرین مزید اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں بھیجے جانے والے اسرائیلی ساخت کے ہیروپ ڈرونز کیا ہیں. ہیروپ ایک جدید اینٹی ریڈیشن ڈرون ہے جو خودکار طور پر دشمن کے ریڈیو سگنلز کی شناخت کر کے ان پر حملہ آور ہوتا ہے. یہ عام ڈرون نہیں ہے بلکہ خود ایک ہتھیار ہے اور علیحدہ وار ہیڈ کی ضرورت کے بغیر یہ خود کو ہی ہدف پر گرا کر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے یہ ایک خطرناک ہتھیار ہے جو کہ سرپرائزنگ اینیمی ایئر ڈیفنس کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے. ہیروپ ایک مہنگا مگر جدید ہتھیار ہے جسے اسرائیلی فضائیاتی ادارے اسرائیلی ایروس انڈسٹریز نے تیار کیا. یہ ڈرون ہارپی ڈرون کا بہتر ورژن ہے اور ہارپی 2 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کا بنیادی مقصد دشمن کی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنا اور اسے غیر مؤثر کرنا. ہیروپ میدان جنگ میں طویل عرصے تک منڈلاتا رہتا ہے اور جیسے ہی ہدف لاک ہوتا ہے یہ برق رفتاری سے حملہ کرتا ہے. یہ تو تصویر چل رہی ہے جو یہ بلب آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے. اس کے علاوہ جو میں آپ کو اور مزید نالج دینا چاہتی ہوں کہ ایسا ہندوستان کو کیا ہوا کہ وہ صبح سے ڈرون حملے کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جب پاکستان نے 5 طیارے گرا دیے اور منہ توڑ جواب دیا مودی کا، تو نہ صرف خالی پاکستان بلکہ پوری دنیا سے مودی سرکار پر لعن طعن پڑنے لگی.
اور ان کے اپنے عوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہونے لگے اور سوال اٹھنے لگے، تو اب ہڑ بونگ کا شکار ہو کے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رات کو بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہڑ بونگ کا شکار ہو کے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں، تو آج صبح سے بھارت نے پاکستان میں چھوٹے سائز کے ڈرون بھیجنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جن کا مقصد پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو غیر ضروری طور پہ مصروف رکھنا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں خاص ہیں، ان کو غور سے سنیے گا۔ یہ ڈرون نچلی پرواز کرتے ہیں جس سے انہیں ریڈار پر پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بظاہر بھارت ان ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے حساس علاقوں کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی توجہ بھارت پر جوابی اسٹرائک سے ہٹائی جائے اور بھارت کے اندر چھپے دہشت گردوں گروہوں پر جوابی حملہ روکا جائے۔ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ڈرونز پر رد عمل دینے کے بجائے ہدف پر توجہ مرکوز رکھے۔ یہ مختلف لوگوں کی تجزیات ہیں، مختلف لوگوں کی باتیں ہیں۔ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کے دفاعی طاقت کو چھوٹے موٹے واقعات میں الجھا کر اپنے بڑے منصوبوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے کہ کچھ روز قبل آپ نے دیکھا تھا کہ تقریباً 6 کے قریب دہشت گردوں کو پاک فوج نے واصل جہنم کیا تھا بلوچستان میں، جو کہ بعد میں پوری تفصیلات ان کی آپ نے خبروں میں سنی، جو ان کی اللہ معاف کرے تصویریں آئیں جن سے واضح ہوا کہ وہ، میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں بینگ اے لیڈی، کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں ایک خاص عمل، ایک خاص بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جسے مسلمانی کہتے ہیں، تو وہ تصویریں ساتھ آئی تھیں جس میں دکھایا گیا باقاعدہ کہ یہ رو کے ایجنٹ ہیں اور یہ کہیں سے مسلم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بھارت جو ہے پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔ بھارت جو ہے پاکستان میں جو خواب دیکھ رہا تھا کہ خاکم بدہن وہ پاکستان کو کہیں سے توڑ دے گا یا پاکستان کی عوام اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے جو کارروائیاں پاک فوج ہمارے اپنے اندر چھپے ہوئے دہشت گردوں کو، جو بظاہر تو پاکستانی لگ رہے ہیں، جو بظاہر تو مسلمان لگ رہے ہیں، ان کو چن چن کے واصل جہنم کر رہے تھے، اس طرف سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں پاکستان کو بھارت کے اندر موجود ہندو دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہوگا جو ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب ہمیں دشمن کے دہشت گردی والے ٹھکانوں پر بھرپور حملہ کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان نہ صرف اپنے دفاع کے لیے تیار ہے بلکہ ہر وار کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چلیں جی، یہ تو کچھ ایفیکٹس ایسے ہو گئے جو عام طور پہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں کہ ہندوستان پاگل کیوں ہوا ہے، ہندوستان کسیانی بلی بن کے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ وہ بڑی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک سرویلنس ڈرون کی قیمت $5,000 سے $50,000 تک ہو سکتی ہے، جبکہ اس کو گرانے کے لیے استعمال ہونے والے انٹر سپریٹر میزائل کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کی جانب بیسیوں یا سینکڑوں ڈرون بھیج رہا ہے تو اس کا مقصد بالکل یہی ہے۔ نمبر 1، غور سے سنیے گا، نمبر 1، پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم کی لوکیشن کھوجنا یعنی تلاش کرنا۔ انٹر سپریٹر میزائل داغے جانے پر اس مقام کی لوکیشن بآسانی کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ جہاں سے اسے داغا گیا ہو۔ نمبر 2، چند $1000 کے ڈرونز کو ڈیکوائے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کروڑوں مالیت کے قیمتی محدود اسٹاک کے انٹر سپریٹر میزائلز کو ضائع کرنا تاکہ اصل حملے تک زیادہ سے زیادہ ایئر ڈیفنس میزائل ضائع ہو جائیں۔ یعنی ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارے جو میزائل ہیں، وہ ان چھوٹے چھوٹے ڈرونز کو ضائع مارنے میں جو ہے وہ نقصان ہو جائے، ضائع ہو جائیں۔ تیسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ افراتفری کا ماحول پیدا کرنا، عوام کو یہ سوال اٹھانے پہ مجبور کرنا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، چنانچہ عقل سے کام لیں۔ اس پوائنٹ پہ مزید میں ابھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں گی، پہلے میں یہ تحریر آپ کو مکمل پڑھ کے سنا دوں۔ یہ مت سوچیں کہ سرحد سے اتنے دور ڈرونز کیسے پہنچ گئے۔ یاد رہے سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے لو ٹیک ایئر ڈیفنس جیسے طیارے، شکن گن، اس کے علاوہ عام فائر آرمرز اور پھر مین پیڈز یعنی کندھے پر رکھ کر داغے جانے والے طیارہ شکن میزائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان سب کے حد ضرب بہت محدود ہوتی ہے، چنانچہ فورسز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹیکٹڈ ہو جانے کے باوجود بھی ڈرون کو اتنا نزدیک آنے دیا جائے کہ وہ ان لو ٹیگ ایئر ڈیفنس میزائلز کی حد ضرب میں آ جائے۔ مزید اگر آپ دھماکوں کی آوازیں سنیں تو حوصلہ رکھیں، ہر دھماکہ ایک حملہ نہیں بلکہ آج ہونے والے اکثر دھماکے انٹرپشنز کے دوران ہوئے ہیں۔ مزید
شدید فائرنگ کی آواز کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ڈرون کو گرائے جانے کے لیے طیارہ شکن گنز یا دیگر فائر آرمز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سکون رہیں اور ہرگز ان واقعات کی پکچرز ویڈیو کلپس بنا کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، اس طرح آپ دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ ایک تو ہمارے میزائلز کو ضائع کیا جا رہا ہے، دوسرا پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلگام کا جب واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو انڈین میڈیا نے اور انڈین اخبارات نے، مین اسٹریم میڈیا نے، سوشل میڈیا نے جو باتیں پھیلانی شروع کی وہ یہ پھیلانی شروع کی کہ خاکم بدہن خدا نخواستہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاک فوج سے نالا ہے، اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو وہ اپنی پاک فوج پر ہی چڑھائی کر دیں گے اور پاک فوج کے اگینسٹ جائیں گے۔ اب ہوا سین یہ کہ جس وقت پہلگام کے بعد انڈیا نے پاکستان پر اپنے طیارے بھیجے ہیں، پورے پاکستان جو ہے ایک اکائی بن گیا، پورا پاکستان ایک بند مٹھی بن گیا، تمام تر تفرقات کو، مذہبی، لسانی، سیاسی، اس وقت پورا پاکستان، بلکہ میں تو کہتی ہوں انڈیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے بکھری ہوئی قوم کو ایک کر دیا۔ تو جو ہم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے جو قوم ہے پاکستان کی وہ گروہوں میں بٹ رہی ہے، کچھ سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کچھ بکاؤ مذہبی رہنما اپنے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، جو سیاستدان پاکستانیوں کو مختلف گروہی، لسانی اور سیاسی مسائل میں الجھا کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا معجزہ کر کے ہم سب ایک ہو جائیں۔ تو وہ وقت آ گیا ہے جب سے ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، پاکستانی قوم ایک ہو گئی ہے، ایک اکائی بن گئی ہے، تمام تر مفادات، اپنے ذاتی اختلافات بالائے طاق رکھ دیے ہیں، اور قوم اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور اس کے مظاہرہ جو ہے آج آپ صبح سے جو میں آپ سے کہہ رہی، میں نے لکھا ہے کہ عوامی تاثرات کیا ہیں۔ والٹن جو ایریا ہے لاہور کا، جب وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے ڈرون کا، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں اگر کچن میں ایک معمولی سی پتیلی کا ڈھکن نیچے گر جاتا ہے تو سب یوں کر کے ہل جاتے ہیں۔ ہم فلیٹس میں رہتے ہیں تو کبھی جب تیز ہوائیں چلتی ہیں اور دروازہ خود سے ایک دم سے بند ہوتا ہے تو اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ ہم سب جہاں جہاں ہوتے ہیں فیملی ممبران ہل کے رہ جاتے ہیں، جھنجھوڑ جاتے ہیں، اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور اس کو اڑایا گیا تو اس کی آوازوں سے سب کے دل دہلے، سب لوگ پریشان ہوئے، لیکن جب وہ آوازیں تھمی تو پوری ایک قوم جو ہے، جو اس علاقے کے تھے لوگ، باہر نکل کر آ گئے اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہ مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے سارے یہ مناظر آپ اپنے ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو تھینکس ٹو انڈیا، آپ نے ہماری قوم کو یکجا کیا، آپ نے ہماری قوم کو متحد کیا، اور آگے بھی ہم پاکستانی قوم سے یہی کہیں گے کہ پاکستان ہوگا تو ہم آپس میں لڑیں گے نا یار، اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوگا تو ہم کس سے لڑیں گے؟ پاکستان بھی ہمارا ہے اور پاک فوج بھی ہماری ہے، ہم جانے، ہمارا ملک جانے، ہماری فوج جانے، اور آخری وہی بات ہوگی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ ہماری جان، ہماری آن، ہمارا مان صرف اور صرف پاکستان ہے۔ 27 لاکھ جانوں کی قربانی دی تھی تب یہ وطن حاصل کیا تھا، یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے تحفتاً نہیں دے دیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اجداد کا خون ہے۔ اس ملک کی خاطر آج تک ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان جو ہیں وہ خراج پیش کر رہے ہیں، کس طرح کے مظالم آج تک سہ رہے ہیں۔ اس ملک کی خاطر ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں گنوائی ہیں، اور ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ کس طرح سے خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، وہ جو پاکستان کے لیے آ رہے تھے ان کے، اور کس طرح سے ان کے اعضاء کو کاٹ کے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ بنا دیے گئے۔ بہرحال ایک لمبی داستان ہے جو آپ صرف 14 اگست آنے کے بعد ہی، 14 اگست آنے کے قریب پڑھتے ہوں گے اگر انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ان خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے عملی طور پہ خون کی ندیاں پار کر کے اس ملک کو بنایا ہے، ہمارے اجداد کا خون ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ازبر ہیں جو ہماری مائیں ہمیں گود میں لے کے لوری کی جگہ یہ قصے سناتی تھیں کہ بیٹا جب ہم انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے تو ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہمارے والد صاحب، میں تو خیر میرے والد جو ہے میری 1 یا 2 سال کی تھی میں، تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیمی میں پلی ہوں، لیکن والدہ محترمہ، خالائیں، عزیز رشتہ دار سناتے ہیں قصے کہ کس طرح سے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، آخر میں صرف وہی بات کروں گی کہ پاکستان نے انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس قدر نقصان دیا ہے کہ آپ یہ جانیں
5 طیارے گرنا آسان بات نہیں ہوتی. پھر ہندوستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے، آج اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا بھی بہت مندی میں گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اربوں خربوں کا نقصان ہوا ہے. جو شیئرز لوگوں نے خریدے ہوئے تھے وہ بالکل زمین پر آ گئے، لیکن خیر ہے، انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا، پھر اٹھ جائیں گے. ہندوستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ناتھف اتنے مہنگے رافیل طیارے پاکستان نے گرا دیے. اور ایک رپورٹ ہے امت اخبار کی، اس کا میں تراشا آپ کے ساتھ اسکرین پہ لگا دیتی ہوں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ امت اخبار کی رپورٹ ہے کہ رافیل کے شیئرز گر گئے، تھنڈر کی قیمت میں بڑا اضافہ. ناظرین، ولاگ جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا، آپ سے اجازت چاہوں گی. اور کچھ فنی فوٹیج پوسٹ وغیرہ میں نے آپ کے لیے رکھی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن کیونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے، اس کے لیے ایسا کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کر دی جائیں. اجازت لوں گی. آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں. خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظلم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.